إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو انسان بہت بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان کہ جو اس چیز کا پابند تھا کہ وہ اپنے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو کبھی غافل نہ کرے، انسان اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس کو یاد رکھے، اسے کبھی نہ بھولے. قرآن حکیم میں رب کائنات نے یہ حکم مختلف جگہوں پر اس کو دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو. انسان کہ جو اس دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں انسان کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے. اب اگر انسان اس فریضے کو ادا نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کو یاد نہیں کرتا، اس سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی زندگی میں ایسا مشغول ہو گیا اور ایسا مصروف ہو گیا کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہی، تو وہ بہت بڑے خسارے سے دوچار ہوتا ہے. جیسے ایک جگہ فرمان الہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اگر ان چیزوں نے تمہیں غافل کر دیا تو پھر تم بہت بڑے خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے. انسان کو دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے. اس دنیا کے اندر بھی خساروں سے دوچار ہوگا اور پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، اور پھر مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہاں بھی اس کے لیے بڑی مصیبتیں اور بڑی پریشانیاں ہیں. جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ومن اعرض عن ذکر اللہ، جو کوئی بھی ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی بھی میرے ذکر سے غافل ہوا، ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی میرے ذکر سے غافل ہوا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی جو دنیا کی زندگی ہے، اس کی جو معیشت ہے، جو معاملات ہیں، وہ ہم اس کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر دیں گے. اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں اللہ تعالیٰ چھین لے گا. یعنی اس دنیا میں بھی خسارہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے خسارہ ہے. دنیا میں زندگی تک مسائل، پریشانیاں ہیں،
ویسے کہ تنگیاں، مسائل، پریشانیاں انسانوں پر دو وجہ سے آتی ہیں. کبھی آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اپنے بندے کے صبر کو دیکھتا ہے. اور جو انسان کے اوپر تنگی، مصیبت، پریشانی آزمائش کی شکل میں آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صبر دے دیتا ہے اور وہ بندے صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو آزمائشیں، جو تکلیفیں یا پریشانیاں انسان کو اس کے دینی معاملات میں غفلت کی وجہ سے آتی ہیں، اس میں پھر انسان کو صبر نہیں آتا، بے صبری کا معاملہ ہوتا ہے اس کا، اور وہ مزید خرابیوں کی طرف چلا جاتا ہے اور مزید تنگیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو انسان کے لیے پھر یہ دنیا کا معاملہ بڑا خوفناک ہو جاتا ہے. پھر جب قیامت کا دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کے ہاں آئے گا، تو وہاں اس کے لیے پھر وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کا دن اس کو اندھا کر دیں. اور جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اندھا ہو کر آئے گا تو اللہ سے سوال کرے گا، قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، جبکہ دنیا میں میری آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، میں دیکھتا تھا، مجھے صحیح نظر آتا تھا، تو آج میں اندھا کیوں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ تیرے پاس ہمارا قرآن آیا، ہمارا دین آیا، ہمارے احکام ہیں، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تیرے پاس میرا دین آیا، تو نے اس سے اعراض کیا، اس کو بھلا دیا، تو آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا اور تیرا انجام آج جو ہے وہ بہت برا. پھر اسی طرح بھائیو، انسان کی جہاں دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور مسائل اور پریشانیاں اس کے لیے بڑھ جاتی ہیں، ایک اور خطرہ اس کے لیے جو ہے دنیا میں وہ بھی اس کو گھیر لیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شیطان کو اس پر مقرر کر دیتے ہیں، شیطان کو اس کے اوپر جو ہے مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر یہ انسان جو ہے اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. شیطان اس کا ساتھی بن گیا اور یہ شیطان کا ساتھی بن گیا. انسان اللہ کے ذکر سے جب غافل ہو اور اس کے ذکر سے دور ہو تو ایسے انسان سے فرشتے نفرت کرتے ہیں اور فرشتے سے دور چلے جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے. پھر اس کے قریب کون آتا ہے؟ اس کے قریب شیطان آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، وہ اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، اس کا تعلق ان کے ساتھ بن جاتا ہے اور ان کا تعلق اس کے ساتھ بن جاتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ انسان وہی کچھ کرتا ہے کہ جو شیاطین اس کو حکم دیتے ہیں، تو شیطان اس کو کہتے ہیں. یہ اسی زندگی کے مطابق یا ان کے کہنے کے مطابق اور ان کی تربیت کے مطابق یا ان کی تعلیم کے مطابق یا ان کے وسوسوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اسی طرح ذکر اذکار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ کی جتنی بھی عبادات ہیں ان سب سے یہ دور ہٹ جاتا ہے اور معاملہ پھر اس کا شیطانوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. شیاطین پھر ایسے انسان کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں جیسے ایک بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے. بچہ جیسے چاہے گیند کو جدھر چاہے اچھالے اور جدھر چاہے پھینکے، اسی طرح پھر یہ شیطان اس کو جدھر چاہتا ہے ادھر ہی لگاتا ہے اور جو چاہتا ہے ویسے ہی اس سے کام کرواتا ہے. پھر انسان خود شیطان بن جاتا ہے، بلکہ شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ نے بھی کئی دفعہ یہ سنی ہوں کہ خبریں اس طرح کی کہ کسی شہر میں یہ خبر آئی کہ ایک بچی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. انصاف کے لیے وہ گئی ہے اپنے باپ کے خلاف کسی عدالت میں یا کسی تھانے میں، اور کیا انصاف مانگ رہی ہے اور کیا اس نے جو ہے دعویٰ دائر کیا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. کون؟ ایک بیٹی جو ہے وہ جا کر عدالت میں کھڑی اور تھانے میں جا کے رپورٹ کروا رہی اور کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرے پیٹ میں میرے باپ کا بچہ ہے. انسان اس حد تک شیطان کا اداکار بن جاتا ہے.
اتنے گندے اور اتنے بیہودہ اعمال پھر ایسے لوگوں سے سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ کس چیز کا؟ اللہ کے ذکر سے دور ہونے کا نتیجہ، اس کے ذکر سے غافل ہونے کا نتیجہ ہے۔ پھر ایسے لوگ اتنے گندے ہوتے ہیں، اتنے گندے اور اتنے برے کہ یہ اللہ ان سے پھر محبت نہیں، ان سے نفرت کرتا ہے۔ فرشتے ان سے محبت نہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب فرشتے دور ہیں اور اللہ ان سے نفرت کرتا ہے تو پھر یہ شیاطین ان سے کھیل رہے ہیں اور ان سے ایسی گندگی اور واحیاتی والے معاملات وہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، اور دوسرا ایک اور چیز بھی ایسے لوگوں کا جو ہے انجام ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ بنتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل اور اللہ کے ذکر سے اور اس کے دین سے دور ہوں تو ایسے لوگوں پر جنات ویسے ہی کو تنگ کرنے کے لیے ان پر مسلط ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان پر جنات جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، جنات جو ہیں وہ ان کی زندگیوں میں داخل ہو کے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کھانا پینا اور پھر ان کو تنگ کرتے رہنا، ان کو بیمار کرنا، ان کے جناب کاروبار میں خلل ڈالنا، ان کے لیے مسائل کھڑے کرنا، ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنا اور کئی قسم کی تنگیاں جو ہیں وہ پھر جنات ان کے لیے وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں اور ان پر جنات کا تسلط ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں پر یہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مرض ہے، جسے جادو ٹونا کہتے ہیں، یہ جادو کے معاملات ہیں اور لوگوں کا جناب لوگوں کے ساتھ جو ہے جو جادو لوگوں پر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی ضد میں آ کے یا کسی حسد کی بنیاد پر، کسی لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد پر تو کسی پر جادو ٹونا کرواتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، دین میں کمزور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پھر یہ جادو ٹونے کے بعد بھی بڑی آسانی کے ساتھ چل جاتے ہیں۔ جن ان پر مسلط، جادو ٹونا ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کے حسد کے شکار ایسے لوگ ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے دنیا کی معیشت اور دنیا کے معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی پھر اس کی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی اس کا معاملہ خراب ہے، آئے دن اس کے لیے کوئی نہ کوئی بیماری پیغام لے کر کھڑی ہے، آئے دن اس کے لیے اس کے گھر میں یا اس کے کاروبار میں، اس کے معاملات میں اس کے لیے مسائل اور پریشانیاں جو ہیں وہ اس کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اب اس انسان کو کہ جس انسان کو ان چیزوں نے گھیر رکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس غفلت سے باہر نکلے اور اس چیز کو تھام لے کہ جس چیز کو تھامنے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے لیے خیر کے اور برکت کے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جائیں گے۔ اگر یہ غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے تو یہ مسائل ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے اور اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق اور اس کے احکام کے مطابق اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے معاملات جو اس کے لیے دنیا میں کبھی خراب ہو بھی جائیں ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس سارے مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بلند وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی میں کئی مسائل اور آپ کی زندگی میں کئی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن وہ سارے چونکہ آپ کی آزمائش ہے اور آپ کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے اس حساب سے اللہ نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی آسان ثابت ہوئی۔ اللہ نے انہیں آسان کیا کیونکہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کی شریعت کے ساتھ اور اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے تو اللہ پھر ان کے معاملات آسان کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے دین پر چلے، اس کے احکام اور اس کی شریعت کی پابندی کرے اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو اگر کبھی ایسے معاملات اس کی زندگی میں آ بھی جائیں، تکلیفیں آ بھی جائیں اور پریشانیاں گھیر بھی لیں تو اللہ تعالیٰ آسانیوں کے معاملات اس کے لیے پیدا کر ہی دیتا ہے۔ آپ قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں
ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی. تو اس ایمان والے بندے کا اور امن والے بندے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ آج اگر مجھ پر یہ تنگی ہے تو کل اللہ کی طرف سے آسانی بھی آ جائے گی اور اللہ کی رحمت کے دروازے مجھ پر کھل جائیں گے. اور وہ کب ہوں گے؟ جب یہ اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، اس کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، اس کی عبادت ہے اور اس کا ذکر ہے، اس کو یاد کرنا اور اس کا جو ہے نام لیتے رہیں. جیسے قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب جب یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو یاد کرے گا، اور جب اللہ اس کو یاد کرے گا تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا. وہ کبھی اس دنیا کی زندگی میں اور نہ ہی مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ یا ایسی کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہو سکتی کہ جو اس کو ضائع کر دے یا اس کے لیے کسی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. جیسے ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی، فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا معه اذا ذکرنی، فرمایا میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اور فرمایا جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرے، اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے اس بندے کو اپنے جی میں اور اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور جب وہ کسی محفل میں اور کسی مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں اس محفل میں اور اس مجلس کے اندر اپنے اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں. آج ہم یہاں بیٹھے، آپ بھی بیٹھے اور میں بھی بیٹھا ہوں، یہ محفل سجی ہوئی ہے اور یہاں پر اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کا یہاں آنا، میرا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا کس کے لیے؟ آپ کیوں آئے ہیں اپنے کمروں سے؟ آپ کیوں آئے ہیں اپنے گھروں سے؟ آپ کیوں آئے ہیں اپنی رہائش سے چھوڑ کے یہاں پر کہ چلو وہاں پر کوئی اللہ کی بات ہوگی؟ ایک کوئی بھی داعی اور مبلغ کرسی پر بیٹھے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی باتیں کرے گا. آپ سب کی آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہیں، آپ سب کے کان ادھر لگے ہوئے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کا یہ سننا، آپ کا یہ دیکھنا، آپ کا یہ جمع ہونا، آپ کا یہ بیٹھنا کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے. یہ محفل سجی ہے، آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے بیٹھے ہیں. جب آپ کا یہ بیٹھنا اور یہ ذکر کرنا اور یہ ذکر سننا اس اللہ کے لیے ہے تو پھر حدیث رسول کے مطابق رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ وہاں پر اللہ کے ہاں اس کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان فرشتوں میں یقیناً ہمارا ذکر ہو رہا ہوگا، ہمارا تذکرہ ہو رہا ہوگا. ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے کمزور اور ہم جیسے حقیر اور ہم جیسے گناہگار اور ہم جیسے خطا کار، ہمارے جیسے جو اس زمین کے اوپر میرے خیال میں اس کی مخلوق میں شاید سب سے زیادہ ناکارہ اور سب سے زیادہ گناہگار، ہم جیسے گناہگاروں کا تذکرہ اگر عرش معلیٰ پر ہو جائے اور عرش پر اللہ اپنے فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کر دے تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. بھائیو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا جب اللہ کے ذکر کے لیے کوئی محفل اور کوئی مجلس لگتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ذکر ہوگا اللہ کا، اللہ کی باتیں ہوں گی اور دین کی باتیں ہوں گی، تو ایسی محفل کو فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں، فرشتے آ کر اس کو گھیرتے ہیں اور اس میں جمع ہو جاتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی تہہ ہو جاتی ہے. اب یہ بات بھی چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایمان ہے، یقین ہے اور اس پر بھروسہ ہے. ہم اسی ایمان اور یقین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر فرشتے موجود ہوں گے اور وہ فرشتے اس زمین سے لے کر آسمان تک تہہ بنائیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی جو آگے بات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو محفل کے ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے جاتے ہیں اور فرشتے جا کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ لیکن پھر بھی
ایک حجت قائم کرنے کے لیے اللہ سوال کرتا ہے کہاں سے آئے؟ بتاتے ہیں اللہ ہم عنیزہ شہر کے صنائع جالیات کے مرکز میں اس کے حال میں سے ہو کر آئے. اچھا بھئی کیا ہوا وہاں پر؟ یا اللہ وہاں پر لوگ جمع ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے، کیا کر رہے تھے؟ یسبحونک، اللہ تیری پاکی بیان ہو رہی تھی، تیری پاکی بیان ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرا نام لیا جا رہا تھا، تیری پاکیزگی، تیری تقدیس، تیرے علوم کو اور تیری کبریائی کو بیان کر رہے تھے. یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک، اللہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفوں میں لگے ہوئے تھے، تیری تعریفیں کر رہے تھے. ویستغفرونک، اور اللہ تجھ سے بخشش مانگ رہے تھے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا پیارے خالق اور مالک کی طرف سے ان کو جس بات کی خبر دی جائے گی. اللہ فرمائے گا کہ دیکھو میں تمہیں ان کے بارے میں یہ خبر دیتا ہوں کہ میں نے اس مجلس میں شرکت کرنے والے جتنے لوگ تھے میں نے ان تمام لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں، ایک ایک بندے کا نام، ایک ایک بندے کا تذکرہ، ایک ایک بندے کا نام وہاں پر لیا گیا اور خبر دی جائے گی. رب کائنات پھر اعلان کریں گے، فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور بخش دیا. فرشتے کہیں گے اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو گزرتے ہوئے وہاں سے آ کر بیٹھ گیا، اس کو اس محفل اور مجلس میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی اسپیشلی اس پروگرام میں آیا نہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو بیٹھے دیکھا، وہ آ کر بیٹھ گیا. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا ایسی مجلس ایسی بابرکت ہے کہ جو ایسے گزرتا ہوا بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا جو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ اللہ کے ذکر کے فائدے، اللہ کا ذکر کرنا اور اس کے ذکر سے جڑنا انسان کے لیے سراسر خیر ہی خیر ہے، اور اس کے لیے برکت ہی برکت ہے، اور اس کی رحمتیں ہی رحمتیں. یہ تھوڑا ہے کہ اس کا تذکرہ وہاں پر، یہ کم ہے اس کے نام وہاں پر ہو، یہ تھوڑا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو اور اس کے معاملات میں رب کائنات اس کے لیے خیر کے پہلو جو ہے ان کو خیر کے جو معاملات ہیں وہ اللہ اس کے لیے کر دے. یہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کو، میرے جیسے کمزور انسان کو، آپ جیسے کمزور انسان کو اور کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نقصان والی بات ہے کہ ہم اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو اس غفلت کے نتیجے میں شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو، شیاطین ہم پر قبضے کر لیں، ہمارے دماغ پر ان کا قبضہ ہو، ہماری سوچ اور فکر پر ان کا قبضہ ہو، ہمارے گھروں میں ان کے ڈیرے ہوں، اور ہماری صحت اور تندرستی کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے. جب چاہیں ہمیں تنگ کریں اور جب چاہیں ہمیں پریشان کریں، جب چاہیں ہمارے رزق کے معاملے میں جو ہے اس میں دخل اندازی کریں، کاروبار میں دخل اندازی کریں، کھیت کھلیان میں دخل اندازی کریں اور ہماری زندگیوں میں تباہی اور بربادی لانے کا سبب اور ذریعہ بننے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارے لیے کتنا خسارے والا معاملہ ہے اور کتنا خطرناک معاملہ ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج جیسے میں اکثر پاکستان جاتا رہتا ہوں اور آپ بھی اپنے ملکوں میں یہ چیزوں کا جائزہ لیتی ہوں گے اور دیکھتی ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ کتنے لوگوں کو ان کے لیے جو مسائل ہیں، ان کے گھروں میں جو مسائل ہیں، کوئی فرد شاید ایسا ہوگا جو بچا ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی جادو اور ٹونے کا اثر نہ ہو، کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس پر اس کے اثرات نہ ہو، اور کوئی ایسا بھائی ملے گا کہ جس کے اوپر جن مسلط ہو کر اس کو تنگ نہ کرتا ہو، اس کو پریشان نہ کرتا ہو اور اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرتا ہو. آپ یقین جانیں ایسے ایسے خوفناک بعض لوگ کہ ہم نے قصے سنے ہیں اور معاملات ہم نے سنے اور دیکھے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے قریب نہیں جا پاتا. وہ کیوں نہیں جا پاتا؟ وہ اس لیے کہ جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کی بیوی کے اوپر جن مسلط ہے اور وہ اس شخص کو اس کی بیوی کے قریب نہیں آنے دیتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن جو ہے اس کے خاوند پر مسلط ہوتا ہے اور وہ اسے اس کی بیوی کے قریب نہیں آنے دیتا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی ہر وقت بیمار رہتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہوتا ہے. ہاسپٹل میں جائیں
تو وہاں سے رپورٹیں بالکل کلیئر آتی، رپورٹ اس کی بالکل ٹھیک ہے، بیمار ہے، اس کو مسائل ہیں، لیکن ہاسپٹل رپورٹ دیتا ہے کہ جی یہ بالکل تندرست ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب رپورٹ اس کی ہاسپٹل کی کلیئر ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، یہ بیمار کیوں ہے، اس کی طبیعت میں یہ خرابی کیوں ہے؟ تو پھر اس کا یہ دوسرا ایک سبب ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایسی شیطانی چیزوں کو تسلط حاصل ہوتا ہے اور وہ پھر اس انسان کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں کے لیے مزید آگے تباہی اور بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پھر لوگ ان چیزوں کا علاج کرنے کے لیے یہ نہیں کہ شریعت کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں ہم جعلی عاملوں کے پاس اور جعلی پیروں کے پاس، جا کر ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے اس مرض کا علاج کرتے ہیں۔ اب یہ شیطان کا آگے مزید بار ہے، وہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ وہ شیطانوں کے پاس لے کر جاتا ہے۔ یہ شیطان ایک بات ذہن میں رکھیں، صرف جن ہی کو نہیں کہتے، شیطان ہر اس مخلوق کو کہتے ہیں کہ جو بھلائی سے دور ہو اور بھلائی سے دور کرے، وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو، وہ شیطان ہے۔ انسان بھی شیطان ہے اور جنات بھی شیطان ہے۔ ابلیس یہ شیطان ہے، یہ سب سے بڑا اور شیطانوں کا باپ ہے، یہ شیطانوں کا سب سے بڑا، ان کا جو چیف ہے سب سے بڑا ہے یہ شیطان ابلیس، اور پھر آگے ابلیس کے چیلے اس کے جنات میں سے، اور پھر اسی طریقے سے انسانوں میں سے وہ بھی شیطان ہے۔ اب یہ شیطان جو جن شیطان ہے، پھر یہ انسانی شیطانوں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ شیطان انسان شیطان کب ہے؟ انسان اس وقت شیطان ہے کہ جب وہ دین سے دور ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی دین سے دور لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اب کیا کرے گا یہ ایک مریض بیچارہ کہ جس کے اوپر جن ہے یا اس کے اوپر جادو ہے، اب وہ گیا اس شیطان کے پاس، ویسے کہتے پیر ہے لیکن جعلی پیر ہے، اور جعلی پیر بھی کیا ہے؟ ایسے لوگ ہیں۔ میں اپنے ایک شہر جہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں ایک بندے کے بارے میں مجھے بتایا گیا، کہتے جی اس کے پاس لانے لگی ہوں، لوگوں کی بھیڑ ہے اس کے پاس، اور جناب لوگ دم کروانے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے پاس آ رہے ہیں، آئے، اب وہ ان کو پھوکے مارتا ہے، اور جناب وہ پھوکے مار کے ان کو کہتا ہے کہ جاؤ تمہارا علاج ہو گیا۔ اب اس بندے کا اپنا معاملہ ایسا ہے، اللہ کی قسم آپ یقین جانیں، اس کا الحمدللہ رب العالمین نہیں آتی، اس کو سبحانک اللہم و بحمدک اس کو نہیں آتی، لیکن لوگ اس کے پاس مرید بن کے بیٹھے اور اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھے کہ بابا جی ہماری اس مشکل کو آپ دور کر دیں، بابا جی آپ ہماری اس تنگی کو ہم سے دور کر دیں۔ اب وہ شیطان ان کو پھوکے مار رہا ہے، اور پھوکے مار کر ان کو فیض دے رہا، نہ کہ نماز کی تلقین، نماز کی کیا تلقین کرے گا جب خود ہی نماز سے دور ہے، خود ہی دین سے اور شریعت سے دور ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے نماز کی تلقین کرے گا؟ خود کو الحمدللہ رب العالمین نہیں آتا، دوسروں کو کیا کہے گا؟ ایسے ایک اور میں نے ڈرامہ اور تماشا دیکھا، ہمارے ڈرامے لگے ہوئے، اللہ کی قسم تماشے لگے ہوئے، جگہ جگہ جناب آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ کون سا شہر ہے جو ان شیطانوں سے خالی؟ آج ہمارے معاشرے پر یہ شیطان مسلط ہے، ہم نے مسجد کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، تو ہمارے اوپر پھر یہ جناب یہ انسانی شیطان، ان کو بھی ہم پر تسلط حاصل ہو گیا۔ اب لوگ مسجدوں میں بھیڑ نہیں ہے، آج اللہ کے گھر میں بھیڑ نہیں ہے، آج بھیڑ کہاں ہے؟ لوگ کہاں جمع؟ ایک بابا بیٹھا ہے، وہ پھوکے مار رہا ہے، اور جناب وہ لوگوں کو شیطانی عمل کر کے دے رہا ہے، اور لوگ شیطانی عمل کروا رہے ہیں اور اپنے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کو ہجوم ہے۔ ایک اور بابے کے پاس لوگ بیٹھے جمع، ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جی، ان سب کے آپریشن ڈاکٹروں نے بتائے، بابا جی ایک ڈنڈا لے کے بیٹھے، ان سب کے سروں پر یوں گھماتے، کہتے جاؤ تمہارا آپریشن ہو گیا، اب ایسا کرنا تم یہاں سے سیدھے گھر میں چلے جاؤ، اور 3 دن کے بعد تم نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے میری پٹی کو بدل دو، اور پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ جب تمہیں کہیں دوبارہ یہ تکلیف ہو اور درد ہو، آنکھیں بند کر کے تم نے کہنا ہے کہ میرے ٹیکا لگا دو، تمہارے ٹیکا بھی لگ جائے گا
تمہاری پٹی بھی ہو جائے گی اور تمہارے آپریشن بھی ہو جائیں گے. یقین جانے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم اس بابے کو خود کو تکلیف ہوئی تو آپریشن کروانے کے لیے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک ہاسپٹل میں جا کے آپریشن کروایا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ خود تو بابا جی نے ہاسپٹل میں جا کے آپریشن کروایا اور لوگوں کو جناب دھوکے دے کے اور لوگوں کے سروں پر ڈنڈے گھما کے کہ جاؤ تمہارا آپریشن ہو گیا, میں نے تمہارا آپریشن کر دیا, اور مال بٹور رہے, لاکھوں اور کروڑوں روپے لوگوں سے لوٹ رہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ان کے ماں کے لٹیرے, ان کی عزتوں کے لٹیرے اور ان کے دین کے لٹیرے, یہ ساری تباہیاں اور بربادیاں پھر ایسے لوگوں کا جو ہے وہ انجام ہے, ایسے لوگوں کا نتیجہ کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں, ان پر پھر ایسے شیطان, انسانی شیطان ان پر مسلط ہے, علاج کرنے کے لیے بیٹھے. بڑے بڑے فتنے آج ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں, بڑے بڑے شیطان آج ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. لوگوں کو جناب دین سے دور کر کے اور اپنے مرید بنا کے اور اپنی راہ پر چلا کے لوگوں کو جو ہے مزید گمراہیوں میں, تباہیوں میں اور بربادیوں میں ڈال دیا اور بھٹکی ہوئی راہ پر ان کو چلا دیا. بہت بڑی یہ کہہ لیں کہ غفلت کے نتیجے میں یہ بہت بڑی خسارے والی چیز ہے. آج کل ٹی ویوں پر, آج کل جناب سوشل میڈیا پر, آج کل فیس بک کے اوپر اور آج کل آپ کے ایمو پر کئی آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے تھے ایک پھونک 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 کر کے لوگوں کو جناب شفا دے رہے ہیں. آپ کو جناب ایک پھونک مار دی, جاؤ تمہارا علاج ہو گیا, آؤ اپنے سروں پر تم ہاتھ رکھ لو, اب میں پھونک پھونک کروں گا اور تسبیح کو یوں 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 گھماؤں گا اور تم پر ایک پھونک پھونک کر دوں گا اور تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تمہارے پاکستان میں, تمہارے ہندوستان میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو ٹیلی فون ملا لو اور ٹیلی فون ملا کے, کال ملا کے وہ بھی تم ان کو بھی آن لائن لے لو اور تمہیں بھی پھوکا بچ جائے گا اور انہیں بھی پھوکے بچ جائیں گے, تم بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک. یہ سارے شیطانی کھیل ہیں اور یہ سارے شیطانی معاملات ہیں اور معاشرہ جس کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی, جہالت ان کے اندر ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں اور ان کو کیا نام دیتے ہیں, کہتے جی یہ اللہ کے ولی, ان کو یہ اللہ کے ولی نظر آتے ہیں. یہ جی پہنچیا ہوا ہے, یہ بہت اوپر گئی ہوئی جناب یہ پہنچی ہوئی ہستی اور پہنچی ہوئی سرکار ہے. اب ہم ان سے پھوکے مروا لیا, ہم نے ہماری دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہے. نہیں, اللہ کی قسم دنیا کا بھی بیڑا غرق ہے اور آخرت کا بھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اس نے اپنا دین بھی برباد کر لیا اور اس نے اپنی آخرت کو بھی اس نے تباہ اور برباد کر لیا ہے. اس کے لیے تباہی, بیڑا پار نہیں ہوا بلکہ بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ آ کر سکرین پر, ٹی وی کے اوپر, کیمروں کے اوپر آ کر وہ جی یہ اللہ کے ولی, اللہ کے ولی یہ نہیں ہوتے. اللہ کے ولی وہ نہیں ہیں جن کی داڑیاں کٹی ہوں, جن کی داڑیاں مڑی ہوں اور جو بے نمازی ہوں, نمازوں سے دور ہوں, وہ اللہ کے ولی نہیں. اللہ کے ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی یہ ان کی نشانی اللہ نے جو بتائی, ان کا ایمان درست ہے اور ان کا عقیدہ درست ہے اور ان کے اندر تقویٰ, ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے, ان کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری. جن کے اندر اللہ کی اطاعت نہیں ہے, جو اللہ کے دین پر نہیں ہے, جو اللہ کی شریعت پر نہیں ہے, وہ اللہ کے ولی نہیں ہے. وہ چاہے کتنے ہی آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے کیوں نہ نظر آئے, وہ کہیں کسی کو بھوکا مارے اور اس بھوکے سے ایک لنگڑا بندہ ٹھیک ہو کر چلنے لگ جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کے بندوں, اگر اللہ کے ولی ہونے کے لیے یہ چیز دلیل ہو تو پھر تو بہت بڑا ولی اللہ معاف کرے دجال ہوگا, کیونکہ دجال تو ایسے ایسے کام کر کے دکھائے گا, قبر کے اوپر جائے گا اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے مردے سے کہے گا قبر سے باہر نکلا, اور مردہ اٹھ کے قبر سے باہر آ جائے. کیا خیال؟ اب یہ ولی نہیں, یہ لوگوں کی آزمائش ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہیں ان کا ایمان اور یقین کس چیز پر بہتا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو, جیسے بعض عیسائی ہیں, بعض ہندو ہیں, بعض بات کو لوگوں کا کوئی علاج ایسا کرتے ہیں, ہندو پنڈت بیٹھے ہیں, اسی طرح عیسائیوں کے راہ بیٹھے, کبھی کسی کو دم کر لیں اور پھوکے مار لیں, تو اس کا کیا مطلب؟ اگر اس کے نتیجے میں مریض ٹھیک ہو جائے اور وہ جناب درست ہو جائے تو درست ہو جائے, اس کا کیا مطلب؟ اب یہ راہب جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے, یہ پنڈت یہ اللہ کا ولی ہے,
اور اسی طرح جو نمازوں سے دور ہو، مسجدوں سے دور ہو، اللہ کے قرآن سے دور ہو، یہ اللہ کا ولی ہے؟ نہیں، اللہ کا ولی وہ نہیں ہے۔ یہ ولیوں کی بھوکیں ایسے نہیں ہوتی۔ ولیوں کی بھوک اگر کوئی ہوگی بھی تو وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ کسی کو اگر دم کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اس پر اللہ کا قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھ کے اس کو دم کرے گا، اس کا علاج اس طریقے سے ہوگا۔ یا حدیث رسول سے کسی دعا کو پڑھے گا، دعا کو پڑھ کے اس کو دم کرے گا تو اس نتیجے میں ہم کہیں گے کہ اگر اس کو شفا مل جائے قرآن پڑھنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ کسی دعا کو پڑھنے سے کسی کو اللہ شفا دے دیتا ہے، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، پھر بھی ہم اس بندے کو دیکھیں گے، اس دم کرنے والے کو نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو اور اللہ کو کوئی انعام اور اللہ کی کوئی رحمت اس بندے کے اوپر ہو۔ اب نہ کو کچھ پڑھے بلکہ چپ کر کے کوئی تسبیح کو یوں یوں کر کے اور بعد پھو پھو کر کے آپ سے کہا جاؤ آپ ٹھیک ہو گئے، آپ کو ٹھیک ہو کر کہے واہ جی واہ بابا جی تسی تے اللہ دے ولی ہو، واہ جی واہ بابا جی تسی تے پہنچے ہوئے۔ نہیں نہیں، یہ پہنچا ہوا نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کا ولی اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ ایک مریض آیا، وہ مریض آ کر کہے مجھ پر شیطان مسلط ہو گئے، میری غفلت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے دور رہنے کی وجہ سے مجھ پر شیاطین کا تسلط ہے، تو مجھے دم کر دے۔ دم کرواتے تھے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے لوگوں کو دم کیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دم کیا کرتی تھی، صحابہ دم کیا کرتے، تابعین دم کیا کرتے، لیکن کون سا دم؟ وہ دم جو قرآن سے، وہ دم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ خود اللہ کے نبی کو دم کیا کس نے؟ جبرائیل امین نے۔ جبرائیل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فرمایا نہیں، میرے جسم میں درد ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم میں درد بتایا تو جبرائیل امین نے دم کیا۔ وہ کیا دم ہے؟ بسم اللہ الرحیم من کل شیء یؤذی ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفی۔ بسم اللہ الرحیم، یہ دم کر رہے ہیں کون؟ جبرائیل امین۔ کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندوں کسی کو اگر دم کرنا ہو ان لفظوں کے ساتھ دم کرو جن لفظوں کے ساتھ جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو دم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحیم۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پیارے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ نام لیا اللہ، بسم اللہ الرحیم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پیارے اللہ کے پاکیزہ نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحیم من کل شیء یؤذی، ہر اس چیز سے میں اللہ کی پناہ میں آپ کو دیتا ہوں، یا میں ہر اس چیز کو دور کرنے کے لیے دم کرتا ہوا آپ کو جو آپ کو اذیت دے رہی ہے، جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ ومن شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے جو ہے اس کے معاملے میں بھی، اس کے علاج کے لیے بھی میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اور عین حاسد، اور کسی حاسد کی نظر آپ کو لگے اس سے بھی میں آپ کو اللہ کے نبی دم کرتا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے لفظوں کے ساتھ دم کیا جا رہا ہے۔ ہوتے جبرائیل امین آ کر کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم میں درد ہے؟ ہاں درد آتے تو کہتے پھو پھو چلے آپ کے درد ٹھیک ہو گئے۔ نہیں، اللہ کا نام بلند آواز سے لے کر بسم اللہ الرحیم من کل شیء یؤذی ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفی۔ اللہ کے نبی اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو صحت دے۔ بسم اللہ الرحیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ آخر میں بھی یہی اور دم کے شروع میں بھی یہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے دم کیا، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے، ہر نفس کے شر سے اللہ آپ کو بچا لے، حاسد کی نظر سے اللہ آپ کو بچا لے، اللہ آپ کو صحت دے دے، اور اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ یعنی پورے دم میں اللہ ہی اللہ ہے، اس خالق نے
آپ کو صحت دینی ہے، اس مالک نے آپ کو تندرستی دینی، اور اگر دینی ہے تو اسی نے اور کس طریقے سے دینی ہے۔ یہ پاکیزہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ نے آپ کو شفا دینی ہے۔ قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ قرآن ہے۔ فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ ہاں یہ قرآن آپ پڑھیں، اس قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس پر جنات ہو، شیاطین ہو، یہ انسانی شیطانوں کے پاس علاج کروانے کے لیے نہ جائیں۔ آپ نے اپنی غفلت کے نتیجے میں انجام اپنا دیکھ لیا، آپ پر جنات مسلط ہو گئے، آپ پر جادوگر نے جادو مسلط کر دیا۔ اب اپنے اس علاج کے لیے مزید شیطانوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس کے علاج کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو اللہ کا قرآن پڑھ کے تمہیں دم کریں، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کوئی دم آپ کو پڑھ کر کرے، ان کے پاس جائیں اور ان سے اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ کی یہ بیماریاں دور ہو۔ اللہ کی قسم یہ قرآن بڑے سے بڑے جادو کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے، بڑے سے بڑے جادو کو بھگانے کی یہ قرآن طاقت رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ نہ ٹھہر پاتے تو کوئی جادوگر کیسے ٹھہر پاتا، یا اس کا جادو کسی قرآن کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں اور عزیزوں، اس قرآن کے ذریعے فیض حاصل کریں، اس ذکر کے ذریعے فیض حاصل کریں۔ اللہ کے ذکر سے جس نے فیض حاصل کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور ان شیطانوں کے پاس گیا، ان شیطانوں نے شیطانی عمل کرنے، شیطانی وظیفے بتائیں گے۔ آج ایک اور آپ کو ایک کمال بات بتاتا ہوں، نوٹ کر لو، اس طالب علم کی بات تمہارے کام آئے گی۔ لوگ بعض اذکار بتاتے ہیں، کچھ ذکر بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ والا ذکر تم کر لو اور اس ذکر کو کرتے رہو، اس ذکر کرنے سے تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ اچھا جی، علامہ صاحب، جناب شیخ صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، مرشد پاک ذکر بتائیں۔ مرشد پاک آپ کو کہہ دیتا ہے ایسا کرو، تم بس یہ پڑھتے رہو، لطیف 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 یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، تم پڑھتے رہو یا لطیف یا لطیف۔ تو یہ کوئی ذکر ہے؟ ہاں، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لیکن صفت اکیلی کو جو بیان کرتے رہنا کہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، یا ایک بندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مجھے ایک بندے نے کہا جی میں نا دن میں 1000 مرتبہ کہتا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 اللہ، اور یہ ذکر ہے؟ مگر ذکر یہ نہیں، ذکر ایسے نہیں، لا الہ الا اللہ ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے اگر تم ان چیزوں کو اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تب تمہارے لیے وہ ذکر فائدہ مند ہے۔ اور پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ 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 کہتا ہاں کیا ہے بات بھی کر، اللہ اللہ کہتا ہاں بات کر، کہتا اللہ اللہ کہتا بات کر، کہتا اللہ اللہ بھی کہتا پھر جا کی تیرا بتا تیری غرض کیا ہے، تیری طلب کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے۔ اللہ اللہ ہاں ٹھیک ہے، بول ماں اللہ 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 اکبر نہیں، اللہ کو اپنی غرض بیان کرو۔ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میری حاجت و ضرورت کو پورا کر۔ یہ نہیں کہ اکیلا اللہ اللہ۔ تو خیر میں بات کرنے لگا، ایک بندہ وہ اسی ذکر کو لے کر بیٹھ جاتا، یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ ایک بندہ آیا، وہ جناب کہتا جی مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی، بڑی میری حالت خراب ہو گئی۔ اچھا ہاں جی میں نے بڑے ذکر بھی کیے۔ اچھا کون سے ذکر کیے؟ او جی میں نے یا لطیف یا لطیف یا لطیف بڑا ذکر کیا ہے، بہت میں پڑھتا تھا۔ کیا؟ یا لطیف یا لطیف یا لطیف میں نے بہت پڑھا۔ اچھا تو پھر تمہیں بتائیں تمہارے اوپر ایک لطیف نامی جن مسلط ہے، تو یا لطیف یا لطیف یا لطیف کرتا رہا، لطیف نامی جن آ گیا وہ تیرے اوپر مسلط ہے۔
تو لطیف کو بلاتا رہا، لطیف آ گیا. سمجھ گئے؟ وہ لطیف ایک جن ہے جو تجھ پر مسلط ہے اور تیرے لیے تباہی اور بربادی کا سبب وہ بن رہا ہے. تو نے اس کو بلایا، اب وہ آ گیا، اب بھگت اس کو. تیرا جناب نتیجہ اب یہی ہوگا. یہ اللہ کے اصل جو ذکر ہے اللہ کا، اس کو چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے ذکر اور جناب پیر و مرشد کا دیا ہوا ذکر. کئی لوگ کہتے ہوٹ لاتے رہتے، کیا کرتے جی مرشد کا دیتا ہوا ذکر ہے. اچھا مرشد کا دیا ہوا ذکر ہے، کوئی بتا تو صحیح، پڑھ تو صحیح، یہ مرشد کا دیا ہوا ذکر کیا ہے؟ اور جی مرشد اپنے مرید کو دیتا ہے، عام بندے کو دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ پہلے اس کے مرید بنے، پھر آپ کو وہ ذکر دے گا. ویسے اس نے ذکر نہیں دیا، کسی کو نہ دینا. اس کے مرید بن جاؤ، وہ تمہیں ذکر دے دے گا. اب جناب اس کے مرید بنو تو ذکر وہ کیسے دیتا ہے؟ وہ اسی قسم کے کوئی ذکر آپ کو بتا دے گا کہ بس تو نے یہ ایک سنگل نام اسی طرح لیتے رہنا، یہ کہتے رہنا، یہ پڑھتے رہنا، تو شریعت سے ثابت نہیں ہوتا. عزیز دوستو اور پیارے بھائیوں، اللہ کے اصل ذکر سے اعراض کا نتیجہ پھر انسانیت بھٹکی ہوئی. انسانیت جن شیطان ان کے ہتھے چڑھی ہوئی. اس ذکر سے اعراض کا نتیجہ، اس ذکر سے اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ انسانی شیطانوں کے ہاتھوں میں چڑھی ہوئی ہے انسانیت. پھر جناب بیماریاں، جنات ہے، جادو ہے، معیشت کی تنگی ہے، کاروبار کے معاملات ہے، اور جناب دنیا بھی تنگ ہے، آخرت کا معاملہ بھی اس کے لیے انتہائی خوفناک ہے. آؤ ہم دعوت فکر دیتے ہیں. وہ دعوت فکر کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف آؤ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ کے ساتھ جڑو اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑو، اس کے ذکر کے ساتھ جڑو، اس کے ذکر کرنے والے بن جاؤ، اس کی یاد کرنے والے بن جاؤ. اس کی یاد سے غفلت چھوڑ دو. اس کی یاد سے غفلت اگر کرو گے تو پھر یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں تمہیں گھیر لیں. اور اگر تم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو گے تو تمہارے لیے فائدے. ایک صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں اللہ کا ذکر کروں تو کس طرح کروں؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو یوں بڑھایا، آپ نے فرمایا ایسا کرنا کہ تم جو پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تو کہے گا نا سبحان اللہ، اللہ آگے سے جواب دے گا. اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے گا. تو کیا جواب دے گا؟ فرمایا جب تو کہے گا سبحان اللہ تو اللہ فرمائے گا صدقتا. پھر تو کہے گا الحمدللہ تو اللہ کہے گا صدقتا. پھر تو کیا کہے گا؟ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، اللہ کہے گا صدقتا. پھر کہے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ کہے گا صدقتا، تو نے سچ کہا. پھر کیا کہے گا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ فرمائے گا صدقتا. یعنی تو نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے جواب دیا صدقتا. تو نے کہا والحمدللہ، اللہ نے جواب دیا صدقتا. تو نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے جواب دیا صدقتا. تو نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے جواب دیا صدقتا. تو نے کہا ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ جواب دیتا گیا. تو اللہ کی تعریفیں کرتا گیا اور تیری تعریف کے جواب میں اللہ یہ جواب دیتا گیا، میرے بندے تو نے سچ کہا، میرے بندے تو نے سچ کہا، میرے بندے تو نے سچ کہا. پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے صحابی؟ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا للہ، یہ تو ہو گیا میرے اللہ کے لیے، ہماری میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے اللہ سے پھر یہ دعا کرنا، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اور اس کے جواب میں بھی اس کا بھی تجھے آسمانوں سے جواب ملے گا، رب کائنات جواب دے گا جب تو یہ کہے گا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. اللہ فرمائے گا فعلت، جا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، ورحمنی اللہ مجھ پر رحم کر دے، وعافنی اللہ مجھے عافیت دے دے، واہدنی اللہ مجھے ہدایت دے دے، وارزقنی اللہ مجھے رزق دے دے. یہ تو کہے گا نا تو اللہ جواب دیتا جائے گا فعلت فعلت فعلت، میرے بندے تم مانگتا جا میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا. تو مانگ میں تجھے دے رہا ہوں، تو نے بخشش مانگی جا میں نے بخش دیا، تو نے میری رحمت کا سوال کیا جا میں
میرے بندے تو نے ہدایت کا سوال کیا، میں نے تجھے ہدایت دے دی، تو نے رزق مانگا، میں نے تجھے رزق دے دیا۔ یہ اذکار ان کو جناب آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور اسی حدیث میں جیسے یہ بھی آتا ہے کہ وہ صحابی جب اپنی دونوں مٹھیوں کو بھر کے ایسے چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو اس کو، جب آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، اب دیکھو خیر کے خزانے اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر لے کر جا رہا ہے۔ یہ ذکر الہی، یہ خیر کا خزانہ ہے، اللہ کو یاد کرنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا بھائیو، یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت اور اس کے ذریعے اللہ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کا بہت بڑا کرم اس بندے کو حاصل ہو جو بندہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھے گا۔ یہ شیاطین پھر اس کے قریب نہیں آئیں گے، شیاطین اس سے دور بھاگیں گے، شیاطین اس سے دور رہیں گے۔ اس کی قربت کن کے ساتھ ہوگی؟ فرشتوں کے ساتھ اس کی قربت ہوگی، اس کی محبت، اس کی قربت فرشتوں کے ساتھ ہوگی۔ ایک بندہ رات کو جاتا ہے اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور لیٹ کے کیا کرتا ہے؟ ٹی وی دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اور جناب وہ جو بھی گند بنا اس کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، یہ سو گیا۔ اب اس کے اوپر شیاطین مسلط، یہ وہ لوگ کہ جن پر بھی شیاطین مسلط ہوتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ جناب خباثت۔ میں ابھی پاکستان میں ایک 16-17 سال کا لڑکا وہ میرے پاس، اب کیا ہے کہتے جی ہر رات اس کو احترام ہوتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں کہ جس رات اس کو احترام نہ ہوتا ہو۔ 16-17 سال اس کی عمر ہے اور جناب کمزور، جیسے ہمارے پنجابی کے اندر تیلا پڑیا سوکھا ہوا، کہ ہر رات اس کو جو ہے وہ احترام ہوتا ہے، ہر رات اس کو احترام ہوتا ہے۔ اب کیا ہے جناب لڑکیوں کے پیچھے اور فلمیں دیکھنے والے اور گانے سننے والے، پھر وہ شیطان اس کا دوست ہے، شیطان اس کا ساتھی، شیطان ہے جو ساری رات اس کو پھر نچوڑتے ہیں، شیطان ہے جو ساری رات پھر اس کو یہ کمزور کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں پر شیطان ہی مسلط ہو۔ اور دوسری طرف ایک بندہ جس نے جناب نمازیں پڑھی، رات کی بھی نماز پڑھی، اپنے گھر میں آیا اور رات کو سونے لگا، اپنے بستر کو جھاڑتا اور بستر کو جھاڑ کے باوضو لیٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا یہ خوش قسمت انسان ہے، اللہ کی قسم قابل رشک ہے اس بندے کی زندگی۔ رات کو آیا اپنے بستر پر، عشاء کی نماز اس نے باجماعت پڑھی، گھر میں آیا بستر کو جھاڑا باوضو اور جناب بستر پر آ کر لیٹ جاتا اور لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لیتا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس تسبیح کو کر لیتا اور بستر پر لیٹ گیا اور سو گیا، باوضو سویا۔ اس نے 2 منٹ صرف لگائے، صرف 2 منٹ کا اس کا یہ عمل ہے۔ رات کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور اسی طریقے سے جناب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھ لے اور پھر یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی یہ تسبیح بھی کر لے اور دائیں جناب کروٹ رکھ کے، دائیں کروٹ لے کر اپنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے لے کر اللہ کی تعریفیں کرتا ہوا یہ سو جائے، پوری رات اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر رہتا ہے، پوری رات جو ہے فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہے، اور رات کو جب بھی اٹھے تو اللہ کی قسم اللہ اکبر ایسا خوش قسمت انسان ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ کروٹ بدلے فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں، اور اگر رات کو کہیں آنکھ کھلے اور آنکھ کھل کے دعا کر لے، جیسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ رات کو باوضو ہو کر سو جائے اور رات کو اگر کسی وقت اس کی آنکھ کھلے اور اللہ سے کسی بھی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرے گا، اللہ اس کو عطا کرے گا، اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں ایسے بندے جو باوضو رات کو سوتے ہیں اور یہ ذکر کر کے سو جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے رات کسی وقت ان کی آنکھ کھلے، بڑا خوش قسمتی کا وہ لمحہ ہوتا ہے، اسی وقت آنکھ کھلتے ہی اپنے رب سے کوئی دنیا کی خیر کوئی آخرت کی خیر رب سے مانگ لو، اے اللہ ہم پر اپنی خیر کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اکیلی دنیا کی خیر نہ مانگنا، آخرت کی بھی خیر مانگنا، اے اللہ ہم پر دنیا اور آخرت اس کے خیر کے دروازے کھول دے، اور فرمایا اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز اللہ قبول فرماتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے جو رات کو سویا تو ذکر کر کے سویا، اور دوسری طرف جو رات کو سویا وہ فلم دیکھ کر سویا، وہ گانے سن کر سویا، وہ جناب اللہ کے ذکر سے غافل سویا، اس کا نتیجہ دیکھیں اور ادھر اس کا نتیجہ دیکھیں
کہ جو اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے, اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے, باوضو ہو کر بستر پر سوتا ہے, فرشتہ اس پر مقرر ہے, فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. بھائیو, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی, آپ کے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے دے کہ ہم ذکر الہی اس کو جناب اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کرے, تو آپ نے یہ نصیحت کی, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, تیری زبان پر اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے. بھائیو, آج ہماری زبان پر اللہ کا ذکر کتنا ہے اور دنیا کا ذکر کتنا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. ہم سب کے علم میں ہے کہ ہماری زبان دنیا کی باتوں کے لیے کتنی متحرک ہے اور اللہ کے ذکر سے کتنا تحرک ہے اس زبان کے اندر, ہم سب اس کو جانتے ہیں. دنیا کی باتیں فر اور خوب کرتے ہیں, لیکن ذکر الہی سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں. وہ بندے جو ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے انا معه اذا ذکرنی, میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. ایک حدیث میں جب تک میرے بندے کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا, اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, ہمارا اللہ کے قرآن پر ایمان ہے, نبی کے فرمان پر ایمان ہے. اللہ کہتے ہیں تو مجھے یاد کرتا رہے, میں تجھے یاد کرتا رہوں گا. اور پیارے حبیب کا وہ فرمان بھی, بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے گا, اللہ اپنے دل میں اپنے بندے کو یاد کرے گا. اور کسی مجلس میں اس کا ذکر ہوگا, اس سے بہتر محفل اور مجلس میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرے گا. یا رحمان یا رحیم, آج اس بابرکت اس محفل اور مجلس میں بیٹھے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں, اللہ ہمارا تذکرہ اپنے عرش پہ اپنے فرشتوں کے درمیان ہمارا بھی کر دے. اللہ ہم پر اپنی رحمت کر دے, مجھ پر اپنی رحمت کر دے, ان پر اپنی رحمت کر دے. اس حال میں بیٹھے جتنے اور اس حال میں بیٹھے جتنے, اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کر دے. اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم کر دے. اور بھی جتنے, یا اللہ ہم تو سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہیں. اللہ تیری رحمت کو صرف چند لوگوں کے لیے خاص نہیں کرتے, ہم تیری رحمت کی وسعت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ اپنے سارے مسلمان بندے اور بندیوں پر اپنی رحمت کر دے. اللہ سب پر اپنا خاص کرم کر دے. اللہ ہم سب کو اپنی قربت عطا کر دے, اپنی محبت عطا کر دے, اور ایسی زبان عطا کر اللہ جو زبان تیرے ذکر سے تر ہو. اللہ ایسا دل عطا کر کہ جس دل میں تیری یاد ہو, ایسے دل سے بچا کہ جو دل تیرے ذکر سے غافل ہے. اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں غفلتوں سے نکال لے. اللہ ہماری کوتاہیاں اور کمیاں اور سستیاں جو ہیں اللہ تو معاف کر دے. اپنی رحمتوں کے معاملات ہمارے ساتھ کر دے. ہم بڑے کمزور ہیں, ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں, ہماری عبادات کمزور ہیں, ہمارے سجدے کمزور ہیں, ہمارے ذکر کمزور ہیں. اللہ تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں. اپنی رحمت کے ساتھ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ ہماری جتنی بھی کوتاہیاں ہیں اور غلطیاں ہیں اور سستیاں ہیں اللہ وہ ساری کی ساری معاف کر دے. اور اللہ ان لوگوں میں کر دے کہ جنہوں نے پہلے ہی حلے میں جنت میں جانا ہے, اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اللہ ہمیں جنت پھر اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جنہیں تنہیں پہلے جنت میں داخل کرنا ہے. پہلے گروہ میں. کس گروہ میں؟ اللہ تھوڑے ہی جانے چاہتے ہیں, باقی ہم اللہ سارا خاموش ہے. آگے دو چار بندوں کی بات ہے, یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جو پہلا گروپ جنت میں جائے گا, اس گروپ میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ ہمارا حساب نہ کرنا, اللہ ہمارا حساب نہ کرنا, بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل کرنا. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, اعمال بڑے کمزور ہیں, اور یا اللہ جیسے تجھے راضی کرنے کے لیے عبادات کرنی تو ہم نہیں کر سکیں. اللہ ہمیں آگے مزید جو ہے سستی سے بچانا, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.